کیوں دیتے ہیں؟ فتویٰ کس کے قول پہ دیا کرتے تھے؟ کان یفتی بقول ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے تھے۔ اس کا ہمارے بعض اہل حدیث حضرات نے جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں وہ ان کی رائے چونکہ ابو حنیفہ کی رائے کے موافق ہو جاتی تھی تو اس لیے یہ تعبیر کیا گیا کہ ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دے دیتے، یعنی مطلب یہ کہ ان کی تقلید نہیں کرتے تھے بلکہ دلائل سے ان کا قول بسا اوقات امام ابو حنیفہ کے قول سے میچ کر جاتا تھا۔ اس کو محدثین نے تعبیر کیا، حافظ ذہبی وغیرہ نے، کہ یہ ان کے قول پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لکھنے والے لکھتے کہ وافق قولہ قول ابی حنیفہ، ان کا قول اکثر ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ہو جاتا تھا، لیکن لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے؟ یفتی بقول ابی حنیفہ، فتویٰ دیا کرتے تھے ابو حنیفہ کے قول پر۔ حدیث کا اتنا بڑا علامہ جس سے آج بھی امت مستغنی نہیں ہو سکتی، اور ہمارے اہل حدیث حضرات وہ بھی یحییٰ ابن سعید کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب جو دیا وہ وجد آخری جواب ہے۔ فرماتے ہیں لا نکذب اللہ واللہ ما رأینا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ، فرماتے ہیں ہم اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتے، خدا کی قسم ہم نے ابو حنیفہ کی رائے سے زیادہ اچھی رائے کسی کی نہیں لگتی، اس لیے فتویٰ دیتے ہیں۔ اور پہلے الفاظ سے لا نکذب اللہ، ہم اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتے، کیونکہ مفتی اللہ اور عوام کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اگر ابو حنیفہ کو غلط تعریف کر رہا ہوں تو یہ گویا کس سے جھوٹ باندھ رہا ہوں؟ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں۔ یہ یحییٰ ابن سعید القطان جو میں نے بہت مختصر ذکر کیا، میں بتا رہا ہوں وقت کم ہے، بہت مختصر ہے۔ اگر امام حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھیں، یحییٰ ابن سعید امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے، بتاؤ بھائی کیا خیال ہے؟ ان کے قول پہ فتویٰ دیتے ہو۔ دوسرے ہیں یحییٰ ابن معین، یہ بھی اپنے زمانے کے حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، مشہور محدثین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 900 حدیثیں ابو حنیفہ سے لی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 900 حدیثیں کس سے لی ہیں؟ عبداللہ السمیری رحمہ اللہ تعالی نے بات نقل کی ہے یحییٰ ابن معین سے کہ 900 حدیثیں امام ابو حنیفہ سے انہوں نے اخذ کی ہیں۔ وَكَانَ يُفْتِي بِقَوْلِهِ، اور یہ فتویٰ دیا کرتے تھے ابو حنیفہ کے قول پر۔ اس زمانے کے اتنے بڑے بڑے علامے بھی ایسے نہیں تھے جو کہتے تھے جو حدیث میں آ جائے میں اس کو مانوں، وہ بھی اپنی رائے کو دوسرے کی رائے، اپنی رائے کو قربان کر دیا کرتے تھے بہت سے مقامات پر دوسرے کی رائے پر۔ اور اس سے مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہوتا تھا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس کی بھی ہمارے بہت سے حضرات تعبیر نہیں، یہ مطلب تھا تو اس کا یہ مطلب تھا، مطلب بیٹھ کے نکالتے رہو۔ امام حنیفہ پر جو طعن کیا گیا ہے نا، وکیع ابن جراح امام شافعی کے استاد ہیں، وکیع ابن جراح امام شافعی کے استاد بھی ہیں۔ امام شافعی ان سے اصلاحی باتیں بھی پوچھا کرتے تھے۔ کتنے بڑے عالم ہوں گے جن سے امام شافعی علم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ بھی امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کان یفتی بقول ابی حنیفہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص، ایک محدث، اچھا میں یہ بتاؤں امام حنیفہ کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی ہیں نا بعض حضرات، ان کے علماء نے 3 طبقات بیان کیے ہیں۔ بعض تو وہ جن کی امام صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ امام صاحب کی اقوال، بہت سے اقوال ایسے تھے جو بظاہر حدیث کے خلاف تھے، بظاہر صورتاً۔ اس سے جو دور رہنے والے حضرات تھے ان کو بدگمانی ہوئی کہ یہ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، جن میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لیکن جب امام اوزاعی کی امام حنیفہ سے ملاقات ہوئی تو امام اوزاعی نے اپنی اس بات سے رجوع کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے روایت لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دیا کرتے تھے، ضعیف حدیث کو بھی۔ اس کی مثالیں میں بیان کرنا شروع کروں گا، وقت بہت بڑھ جائے گا۔ اصحاب رائے ان کو کہتے تھے، کیوں؟ ہمارے بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اصحاب رائے لکھتے ہیں،
یاد رکھیں اس وقت اصحاب رائے کہنا یہ کوئی عیب نہیں تھا. اصحاب رائے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بعض حضرات ایسے ہوتے تھے جو ظاہر حدیث کو لیتے تھے, حدیث کے معنی میں گہرائی میں جا کے غور نہیں کرتے تھے, جیسے حدیث کے الفاظ آگے اس کو ویسے ہی عمل کر لیا. اور جو صحابہ میں فقہاء کرام تھے, فقیہ تھے, وہ حدیث کے ظاہر کو نہیں لیتے تھے جب تک کہ اس کے معنی اور مفہوم میں اس کے بارے میں ناسخ ہے یا منسوخ ہے, قرآن کی آیت کے معارض ہے یا نہیں, کتاب اللہ کے عام کو خاص کر رہی ہے, کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کر رہی ہے, یہ تمام کے اس پر صحابہ کا عمل تھا یا نہیں تھا. ان باتوں پہ جو لوگ عمل کرتے تھے ان کو اصحاب رائے کہا جاتا تھا. یہ ظاہر حدیث کو نہیں بلکہ اس میں غور و فکر بھی کرتے ہیں. اس بات کی تصریح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی کی ہے کہ اصحاب رائے کہنے سے محدثین کا مقصد کسی کے کان نہیں ہوتا. اس معنی میں اہل عراق کو اور امام حنیفہ کو اصحاب رائے کہا گیا ہے. اور تیسرا وہ طبقہ تھا جو امام حنیفہ پہ اس لیے گستاخی کرتا تھا حسد اور بغض کی وجہ سے. انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے جب انٹرویو کرنا شروع کر دیا ہے, ہمیں چھوڑ دیا ہے, حسد پیدا ہوا. ابو عبداللہ سمیری رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں ہے کہ مامون رشید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ حدیثیں اور ابو حنیفہ کا قول ان حدیثوں کے خلاف ہے. جیسے وہ آئے نا رفع الیدین کی حدیث پیش کر دی, ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں رفع الیدین نہ کرنا بہتر. اس طرح کی درجنوں حدیثیں دکھا دی. مامون بگڑ گیا, امیر المومنین تھا اس وقت, بگڑ گیا. یہ کیا بھائی, فقہ حنفی کو عدالتوں میں نافذ تھا فقہ حنفی. امام حنیفہ سے بدگمان ہو گیا. عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ تعالی گئے مامون رشید کے پاس اور امام ابو حنیفہ کے مذاہب جو تھا اس کے بارے میں احادیث پیش کی اور ان حدیثوں کا جواب دیا کہ امام صاحب کے پاس ان حدیث کا یہ جواب ہے. مامون رشید اتنا حیران ہوا امام صاحب کی فقاہت پر, اس نے عبداللہ بن مبارک کا یہ شعر زبان پہ لایا, کہنے لگا حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالناس اعداء له وخصوم. یعنی بات یہ کہ ایک جوان سے لوگوں کو حسد پیدا ہو گیا اس لیے کہ وہ اس کے مرتبے تک پہنچ نہیں سکے. فالناس اعداء له وخصوم. اب بات یہ کہ لوگ اس کے دشمن ہیں اور اس سے جھگڑا کر رہے ہیں. آگے جو اشعار کا اس نے عبداللہ بن مبارک اس نے کہا تب تورائر الحسناء کا جیسے ایک عورت کی سوکنیں بہت حسین ہو, سننا لوجہا, ایک عورت کی سوکن ہے بہت حسین, لیکن سوکن کبھی اپنی سوکن کے حسن کو تسلیم نہیں کرے گی, اس کے منہ پہ سامنے کہے گی حسدا وبغضا انہ لذمیم, صرف حسد اور بغض کی وجہ سے کہے گی کہ دیکھو کیسی بدصورت ہے. چونکہ وہ تو سوکن ہے, وہ اپنی سوکن کے حسن و جمال کو کیسے تسلیم کر لے گی کہ ہاں بھائی میرے شوہر کی دوسری بیوی بڑی اچھی ہے. تو یہ مامون رشید نے کہا کہ ابو حنیفہ کے علم اور جلالت کو چونکہ یہ پہنچے نہیں ہے, دیکھ لیں کہ دنیا ان کی اتباع کر رہی ہے, لہذا حسد اور بغض کی وجہ سے بداعت کا انکار کر رہے ہیں, ایسے شخصیت کے حسن و جمال کا انکار کر رہے ہیں جس کا حسن و جمال ساری دنیا دیکھ رہی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, اچھا عجیب بات ہے کہ یہاں جو ہمارے بعض اہل حدیث حضرات, سب کی میں بات نہیں کرتا, یہ پہلے بتا دوں کوئی متشدد ہے ان کی بات کر رہا ہوں, امام شافعی پر تان و تشنیع نہیں کرتے کبھی, لیکن انڈونیشیا میں امام شافعی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہاں شافعی مسلک بہت ہے, صحیح ہے نا, وہاں ان کے پیچھے پڑے رہیں گے, اور جہاں شافعی مذہب ہے وہاں امام شافعی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, کیونکہ وہاں اگر مانے ہاں امام شافعی بہت بڑے تو پھر لوگ کہیں گے جب بڑے تھے تم کیوں آ رہے ہو بھائی, ہم ان کی سیوا کر رہے ہیں تمہاری کیوں کریں. سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل پہ کبھی اعتراض نہیں کریں گے, سعودی عرب میں کبھی نہیں کہیں گے کہ فقہ کچھ نہیں ہوتا اسلام میں, کیونکہ وہاں نظام ہے فقہ حنبلی نافذ ہے. وہاں کبھی نہیں حرم میں جا کے کہیں گے 20 رکعت تراویح بدعت ہے, کبھی نہیں کہیں گے وہاں جا کے. ایک صاحب کہنے لگے میں نے وہاں پوچھا کہ 20 رکعت تراویح یہ کیوں ہے, یہ تو سنت سے ثابت نہیں, تو اس نے کہا کہ سیاستاً ہم نے حرم میں 20 رکعت رکھی ہوئی ہے. تو سیاستاً ایک دفعہ ہوتا ہے, 1400 سال سے سیاستاً 20 رکعت چلتی آ رہی ہے, یہ کیسی سیاست ہے بھائی. 1400 سال سے مکہ اور مدینہ, اس وقت تو امریکہ نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ امریکہ کا بہت گولڈ ہے اس لیے 20 رکعت تراویح ہے. خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا, اور یہ اہل حدیث مسلک سے ان کا تعلق تھا جو یہ کہہ رہے تھے. امریکہ کا ہولڈ ہے, امریکہ کا ہولڈ ہونے کی وجہ سے جب سے امریکہ وہاں آیا ہے تو 20-8 میں تو آتی جا رہی ہے. 8 رکعت تراویح کا تو رجحان ہوا ہے, 20 کا رجحان کم ہوا ہے سعودی عرب میں. لیکن اگر سعودی عرب کی 50-100 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے, 100
سعودی عرب کی تمام مسجدوں میں ایک مسجد ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں 20 رکعت سے 1 رکعت کم بھی تراویح ہوتی ہو. میں بھی 8 اور 20 رکعت کی بحث نہیں چل رہا آپ کے سامنے. یہ بتا رہا ہوں کہ لفاظی اور چیز ہوتی ہے، حقائق اور چیز ہوتے ہیں. تو وہاں جا کے بولو کہ یہ چاروں صفحہ کچھ نہیں ہوتے. سعودی عرب میں آج بھی حرم میں سعودی حکومت کی طرف سے وہاں کے علماء کی اجازت سے حنفی عالم بیٹھے ہوئے ہیں مسائل بتانے کے لیے، شافعی عالم بیٹھے ہوئے ہیں مسائل بتانے کے لیے. اگر سعودی عرب کے علماء حنفی، شافعی اور حنبلی مالکی کو غلط سمجھتے تو وہاں ان علماء کو اجازت نہ دیتے، اور وہاں حنفی عالم فقہ حنفی کے مطابق ہی مسئلے بتاتے ہیں. امام شافعی بہت بڑے عالم تھے وقت کے. امام ابو حنیفہ کی تعریف میں کہتے ہیں الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. عیال کہتے ہیں جو آپ کے زیر تربیت ہو. عیال کہتے ہیں یہ میری عیال ہے، مطلب یہ آپ کے مکمل محتاج ہیں. تو میرے بھائی ایسے آدمی کی اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو یہ شخصیت پرستی نہیں ہے. جیسے آپ امام بخاری کی جس حدیث کو امام بخاری نے صحیح کہہ دیا آپ صحیح کہتے ہیں نا، حالانکہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے. آپ کیا ہوتے ہیں امام بخاری نے فلاں سے نقل کیا ہوتا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، تو جس سے نقل کیا کہ آپ نے اس کو دیکھا کبھی، اور جس نے بتایا ممکن ہے جھوٹ بول رہا ہوا، لیکن آپ اعتماد کرتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے محدث تھے سب نے اعتماد کیا ہے صحیح کہا ہوگا. تو آپ فقہا کے بارے میں اعتماد کیوں نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے قرآن حدیث کے عالم تھے، اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو یقیناً ان کے پاس کوئی حدیث ہوگی، یقیناً ان کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہوگی. فہم کا اختلاف ہوتا ہے. بس ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے یہاں بعض حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے جب بھی کوئی حدیث آتی تھی تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اس میں فلاں نے کیا فتویٰ دیا ہے، فلاں نے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بس جب حدیث آئے آنکھ بند کر کے عمل کر لیتے تھے. یہ دعویٰ غلط ہے، ایسا صحابہ میں نہیں تھا. صحابہ میں ایسی درجنوں مثالیں ملیں گی کہ حدیث کو قرآن کریم پہ پیش کیا گیا، جو کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. امام حنیفہ سب سے پہلے حدیث کو قرآن مجید پہ پیش کرتے ہیں، قرآن کے موافق ہے یا نہیں ہے. اس کی ایک مثال جلدی دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی ان کے شوہر نے، اور 3 طلاقیں دی. حضرت فاطمہ نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اور بلکہ صحیح بخاری میں بھی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بتایا، نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد کی بات ہے. حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ جس عورت کو طلاق بائن ہو جائے، یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں اور نکاح ٹوٹ جائے، وہ عورت شوہر کے گھر میں عزت گزارے گی، شوہر کے گھر سے باہر عزت نہیں گزارے گی، اور اس دوران سارا نان نقطہ شوہر کے ذمے ہے. حضرت فاطمہ ایک صحابی نے کہا کہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق بائن دی تھی، مگر اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہ تمہیں شوہر کی وجہ سے نان نقطہ ملے گا اور نہ شوہر کے گھر رہائش ملے گی. یہ کس کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ صحیح حدیث ہے. اور جب حضرت عمر کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا جا رہا تھا تو بال اتفاق صحیح تھی، کیونکہ کوئی راوی درمیان میں نہیں تھا. حضرت عمر نے جو الفاظ کہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم کی صحت پر تو اتفاق ہے نا. حضرت عمر نے فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری احفظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کا مطلب یہ تھا کہ جو معمول بہا رواج ہے ہمارے ہاں جس پر عمل ہوتا آ رہا ہے، ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے ایک عورت سے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے نبی کی بات کو صحیح طرح محفوظ کیا یا یہ بھول گئی. یہ نہیں کہا کہ جھوٹی ہے، معاذ اللہ جھوٹی نہیں، نبی کی بات کو پوری طرح سمجھی ہے یا نہیں سمجھی، ہم اس کے کہنے پر اللہ کی کتاب کو ترک نہیں کر سکتے. اور وہ کتاب اللہ میں کیا ہے؟ کتاب کہہ رہی ہے، کتاب اللہ کہہ رہی ہے طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں تمہاری رہائش ہے وہیں ان کو رہائش دو، ان کو نان نفع دو. یہ ساری تفصیل قرآن بیان کر رہا ہے. اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ طلاق رجی ہو یا بائن ہو، یہ فرق نہیں. حالانکہ حضرت عمر کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس سے مراد طلاق بائن ہے، اور قرآن میں جس طلاق یافتہ کا ذکر ہے اس سے مراد طلاق رجی. نہ فرمایا ایک چیز متفق علیہ ہے تو ہم ایک عورت کی حدیث کی بنیاد پر اس کو ترک نہیں کر سکتے. اب میں اگر یہ کام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث کتاب اللہ کے موافق ہے، میں اس کو ترک کر رہا ہوں، تو میرے اوپر تو یہ چڑھ جاتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیا. لیکن یہی کام حضرت عمر کے بارے میں کیوں نہیں کرتے بھائی؟
کیونکہ حضرت عمر کی شان میں اگر گستاخی کی تو پبلک پکڑ کے مارے گی. نہیں یہ بات سمجھ پبلک زندہ نہیں چھوڑے گی. صحیح ہے نا. اور یاد رکھو حضرت عمر کا مقصد حدیث سے رد کرنا نہیں.